अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आज मैं जिस बर्ड के साथ वीडियो बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, ये शिकरा है। वेरी कॉमन बर्ड इन पाकिस्तान। आम पर कई लोगों के पास आपने देखा होगा जो फैल्कनरी को नहीं भी जानते, उनके पास भी अक्सर ये मिल जाता है। जिन्हें नहीं भी पता होता वो भी किसी न किसी तरीके पकड़ लेते हैं। शहरी आबादियों में बहुत आम पाया जाता है। आबादियों में, जंगलात में, हर जगह पर ये पाया जाता है। ये बेसिकली पाकिस्तान का लोकल बर्ड है। ब्रीड करता है। इसका ब्रीडिंग स्पैन आप कह लें कि जनवरी टू जुलाई तक इसका ब्रीडिंग स्पैन होता है। एक तरह कुछ इसमें थोड़ा सा लेट ब्रीड कर जाते हैं, कुछ जल्दी ब्रीड करते हैं, लेकिन आम तौर पर ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, देखा गया है कि इस मौसम में जनवरी के मिड में ये जो है ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। क्रॉसिंग इनकी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा इन्हें क्रॉस होते देखा हुआ है दरख्तों पर। तो ये जो है ये जुवेनली शिकरा है। जुवेनाइल भी कहते हैं, जुवेनली भी कहते हैं। जिसे चूज़ कहा जाता है, हम तो अपनी ज़ुबान में चूज़ ही कहेंगे। इसे चूज़ शिकरा है, 1 साल का। और ये तकरीबन हमने जून में ट्रैप किया था। तकरीबन ये 25 जून को ट्रैप कर लिया था शिकरा। तो ये एक तरह हम जो हमारे उस्तादों ने बताया है, जो हमारा भी अपना भी एक्सपीरियंस है, शिकरा जो है वो रखना चाहिए। जो नया नया जब ये घोंसलों से निकलते हैं, अभी इन्हें शिकार खेलना नहीं आता सही तरह भी उड़ान भरना सीखते हैं, ये उड़ना सीखते हैं। उसे हम कहते हैं शान। कि अभी तक ये फुल शिकार पे लगे नहीं होते। अभी तक इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्हें फीड दे रहे होते हैं। तो तब ये जो है, जो इनका मौसम आता है, तब उस मौसम में ये हम पकड़ लेते हैं। और उस मौसम का जो शिकरा है वो बेस्ट रहता है, बजाय इसके कि शिकरा जब शिकार पे लग जाए। जैसे हम उसे कहते हैं पंजाबी ज़बान में लुटर हो गया। लुटर होने से मुराद है कि अब ये शिकार सीख गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये ख़ुद शिकार खेलने लग गया। तो वो पकड़ के वो उस पर मेहनत भी ज़्यादा लगती है, वो आपके साथ उस तरह फेमिलियर भी नहीं होता। ये जो शिकरे होते हैं तकरीबन आप समझ लें कि जो जुलाई तक पकड़े जाते हैं, वो शिकरे इसी तरह होते हैं कि एक तरह आपने होम ब्रीड है, आपकी घर में बच्चे आपने रखे हैं, वो बड़े हुए हैं, वो इस तरह आपके साथ घुल मिल जाते हैं। अब ये शिकरा इसी तरह घुल मिल गया, कोई किसी किस्म का इसमें खौफ नहीं है। और शिकरे की जो आइज़ ओपन करने का, जो खोलने का तरीका है, वो कफूर ही है। कफूर सबसे बेस्ट है। कुछ लोग वैसे भी खोल लेते हैं, कुछ लोग जो है वो 81 की नशे वाली गोलियों पे भी खोल लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो कफूर ही है। कफूर से जितना अच्छा शिकरा टेम और ट्रेन होता है, वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। तो कफूर से ही खोलना चाहिए। कुछ लोग कफूर के बगैर भी खोलते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं होता। शिकरा चिड़ करता है और वो अजीब सी उसे आदतें गंदी पड़ जाती हैं। तो ये हम तकरीबन जून में पकड़ लेते हैं। जुलाई के मिड तक हम ये पकड़ते हैं, जिन्हें शान शिकरे कहते हैं, जो अभी तक शिकार नहीं सीखे होते, और उन्हें कफूर पे खोलते हैं। तो वो एक तरह इसी तरह हो जाते हैं जैसे होम ब्रीड है, घर में ही पैदा हुए हैं और घर में ही पले बड़े हैं। वो इतने फेमिलियर हो जाते हैं हमारे साथ। तो वो जो है फिर उन्हें हम रखते हैं, ट्रेन करते हैं, और जून में पकड़ लेते हैं। तकरीबन मिड जुलाई तक वो फुल ट्रेंड हो जाती हैं, और उसके बाद उन्हें सिखाना पड़ता है शिकार। वो स्पैरो हॉक बादशाह की तरह या बाज की तरह नहीं होते कि एक दफ़ा आपने कॉलिंग पे उसे लगा लिया है, डर उतार लिया, आपके साथ फेमिलियर हो गया, तो आप शिकार पे छोड़ेंगे और वो शिकार खेलेगा। उन्हें सिखाना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले करीब से मैना वगैरह पे, जो भी परिंदा है उस पर आपने छोड़ना है। पहले आपको करीब से छोड़ना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर छोड़ना पड़ेगा। कभी वो मारेगा, कभी नहीं मारेगा। कभी कुछ दिन बीच में ऐसे आते हैं कि वो छोड़ जाते हैं, बिल्कुल उनको चेज़ करना ही छोड़ जाते हैं मैना को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, एक चीज़ ही उनके लिए नहीं होती है। लेकिन वो तकरीबन 10-15 दिन के अंदर वो शिकार पे चढ़ जाती हैं। तो इन्हें सबसे पहले हम ट्रेन करते हैं सेड़ों के ऊपर। सेड़ एक बेसिकली एक चिड़ी आप कह लें कि स्पैरो की एक टाइप है। उसकी लंबी सी दुम होती है, उसे सेड़ कहते हैं। और वो चालाक इतनी होती है, इतनी शातिर होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसे आपने एक तरह हैंडल करना होता है। सबसे पहला स्टेप तो है आपने उसे घेरना है किसी तरह।
اسے روکنا ہے، وہ بھاگتی بہت زیادہ ہے، تو وہ پتہ نہیں لگتا بندے کو، جاڑیوں کے اندر سے ہو کے نکل جاتی ہیں کچھ تو جب ہم اسے ایک طرح آپ کہہ لیں گراؤ کر لیتے ہیں، اور پھر ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اسے نکالتا ہے کوئی سوٹی وغیرہ یا وٹا وغیرہ جھاڑی میں مار کے، اور وہ جب نکلتی ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے اس کو شکرے کو تھرو کرنا اس کے اوپر۔ اگر یہ آپ تھوڑی سی بھی آپ نے لیٹ کی، یا تھوڑا سا آپ نے ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، تھوڑی سی بھی آپ اگر کوتاہی کریں گے تو وہ ماری نہیں جاتی کسی صورت، وہ اگلی جھاڑی میں جا کے دوبارہ چھپ جاتی ہے، اور اس پہ جو چھوڑتا ہے، اور اگر شکرا مار جائے تو وہ بہت مہان بازدار ایک فالکنر اسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ، کیونکہ اس کو مارنا ایک آسان کام نہیں، عام کام نہیں، وہ نکلتی اس طرح سے ہے، تو اس پہ چھوڑنا ایک بہت بڑا فن ہے اس کو مارنا۔ تو تقریباً پھر ہم جب تک یہ بٹیرے اگست میں مائیگریٹ کر کے آتے ہیں تب تک ہم سیڑوں کے اوپر کھیلتے ہیں اور شکروں کو فل سٹیور کر لیتے ہیں، شکرے فل سٹیمنے میں آ چکے ہوتے ہیں، سارا کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر جب سپتمبر کے بٹیرے آتے ہیں تو پھر ہم انہیں بٹیروں پر چھوڑتے ہیں اور بٹیروں کا شکار کھیلتے ہیں ان سے، اور ساتھ ساتھ بٹیرے تقریباً مہینہ ایک بٹیروں کا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ بٹیروں کو کھیلتے ہیں، تو آگے ساتھ ہی سپیرو کی مائیگریشن شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم سپیرو رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بہت اچھے شکرے ہوں ان کو ہم ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو لازمی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تامہ وغیرہ بناتے رہتے ہیں۔ تو جو پرانے ہمارے استاد لوگ تھے، یا جو سیانے لوگ کہہ لیں پرانے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایک باز ہے اور ایک شکرا ہے اور آپ کو دونوں میں سے ایک آزاد کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ باز کو آزاد کر دیں، شکرے کو آزاد نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا برڈ ہے جو آپ کو ہر جگہ پر آپ اس کے ساتھ شغل دیکھ سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں۔ باز کے لیے آپ کو ایک مخصوص ایریا چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے۔ یہ شکرے، اب یہ میرے پاس شکرا ہے، یہ تقریباً سارا دن بیٹھا رہتا ہے، کئی دفعہ 2-2 3 دن بریک بھی آ جاتی ہے، 2-2 3 دن بیٹھا رہتا ہے، کوئی اس پہ چکائی نہیں کرتا، میں کوئی اس کی کیئر نہیں کرتا، صرف بیٹھا رہتا ہے، اسے کھلا دیتا ہوں، جب شکار پہ جاؤں یہ بہترین شکار دکھائے گا۔ اگر اس کی جگہ باز رکھا ہو، اسے دن رات مجھے ہاتھ پر رکھنا پڑے گا اس کا شکار دیکھنے کے لیے، نہیں تو وہ شکار نہیں کرے گا، وہ بالکل باغی ہو جائے گا جب میں اسے چھوڑوں گا۔ تو یہ شکرا میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ کافی بڑا شکرا ہے اور بہت اچھا شکرا ہے، یہ کوے بھی مارتا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ کوا اس سے سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے، پھر بھی یہ کوا مارتا ہے، کافی دلیر اور بڑا شکرا ہے، لالی مارتا ہے، بٹیر مارتا ہے، ٹٹیریاں بھی مارتا ہے، ایک واٹر این ہوتی ہیں جنہیں جل ککڑیاں بھی کہتے ہیں، وہ بھی مارتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت اچھا شکرا ہے، اور انشاءاللہ پورا ارادہ ہے اسے مولٹ پر بھی بٹھائیں گے، کریز بھی کروائیں گے، یہ اتنا اچھا شکرا ہے، کم ہی دیکھیں اتنے اچھے شکرے، یہ اب رکھا ہوا ہے۔ تو نہیں تو زیادہ سے زیادہ شکرے، اول تو جب کچھ لوگ جیسے ہی باشیں مائیگریٹ کر کے آتے ہیں وہ شکروں کو ریلیز کر دیتے ہیں، کچھ رکھتے بھی ہیں تو وہ مارچ تک جا کے ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن یہ کافی اچھا شکرا ہے تو اسے ریلیز نہیں کریں گے۔ اور شکرا ایک طرح آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس اس وقت جو ہے 3 گوشوکس ہیں اور ایک بادشاہ، اور یہ اکیلا ان کا جو ہے پورا کرتا ہے کھانا، روزانہ کی ان کی فیڈ، کبھی ایئر گن سے کر لیتے ہیں، نہیں تو اس سے جو ہے ہم روزانہ کی ان کی فیڈ پوری کرتے ہیں۔ ایک شکرا اچھا آپ نے رکھا ہو تو وہ آپ کے 10 بازوں کا جو ہے تامہ پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ لوکل برڈ ہے، ویسے اگر آپ اسے دیکھیں تو جیسے ریڈ ہیڈڈ مارلن بھی ہمارا ایک لوکل برڈ ہی تھا، بلکہ ہے، لیکن اب اس کی نسل اتنی ناپید ہو چکی ہے، اتنی اس کی نسل کشی کی گئی ہے کہ وہ اڈلٹ مارلینز جو نائل چوز ہے، تریناک ہے، بوزم ہے، شکاریوں کے ہاتھ لگ رہی ہے، وہ بے دردی سے ان کا استعمال کرتے ہیں، بیرک پہ آگے سیل کر رہے ہیں، انہوں نے اتنی اس کی ٹریپنگ کی ہے، اتنی ٹریپنگ کی ہے اس کی کہ وہ ایک طرح اب کہیں نظر آتی ہے۔ کسی دور میں وہ اتنی نظر آتی تھی کہ ہم بٹیروں کا شکار کھیلنے جاتے تھے شکروں کے ساتھ، تو وہ بٹیرا اڑنا تو شکروں کے ساتھ اس نے بھی پیچھے لگ جانا، اور اب کہیں نظر ہی نہیں آتی، دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کہیں دور دراز علاقوں میں کوئی ایک آدھا پیر اگر پھیر رہا ہے تو پھیر رہا ہے، نہیں تو ریڈ ہیڈڈ مارلن اب نظر آنا بند ہو گیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ریڈ ہیڈڈ مارلن کو پیراگرین فالکن کی ٹریپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ان کی بیرک بنائی جاتی ہے۔ بیرک یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں میں
مارلن کے پاؤں میں کوئی پر وغیرہ باندھ دیتے ہیں کسی بٹیر وغیرہ کے، اور ان پروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں پھندے، لوپس جیسے بال چھتری کے اوپر لگتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اس طرح سے سلائی کی جاتی ہیں کہ اسے صرف آسمان نظر آتا ہے، اور اسے پھر وہ کھلے میدان کے اندر چھوڑتے ہیں جہاں پر وہ سیدھا اوپر کے اوپر اڑتی جاتی ہے، تو دور سے کوئی بھی دریائی علاقہ ہے کہیں بھی مارلن اگر بیٹھی ہوگی تو وہ جو ہے مارلن پہ جو ہے پیریگرین فالکن جو ہے اٹیک کرتی ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ پر وغیرہ چھیننے کی کوشش کرتی ہے جب، تو اس کے ساتھ جو لوپس ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے پاؤں میں اور بند ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اسے ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو جو ہے ریڈ ہیڈ مارلن وہ پیراگرین فالکن کے لیے ایک کین چیز ہے کہ وہ اگر آپ کو کہیں پیراگرین فالکن نظر آ گیا اور آپ کے پاس مارلن ہے اور اس کی آپ نے بیرک تیار کی ہوئی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیراگرین فالکن جو بیری جسے کہتے ہیں وہ بچ سکے، جس کی وجہ سے وہ تریناک آئی ہے، چوز آئی ہے، جو بھی آئی ہے، اسے اتنا انہوں نے سیل کیا، اس کے بچے بریڈنگ کرنے دی، کہیں بچے دیتے تھے، بچے میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے ایڈز لگی ہوئی ہیں، بچے اٹھا کے بیچ رہے ہیں، تو وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہے ان کی نسل کشی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، جس کے پاس کوئی برڈ آتا ہے وہ لگاتا ہے اوپر ایڈ لگاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ان سے پرچیز کر لیتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ جو بھی بندہ اس چیز کو رکھتا ہے، اگر رکھنا چاہتا ہے یا کسی سے لیتا ہے، تو وہ پہلے کسی ایکسپیرینس فالکنر سے کانٹیکٹ کرے، وہ سیکھے ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، ہاؤ ٹو فیڈ اٹ، ہاؤ ٹو ٹیم اٹ، ہاؤ ٹو ٹرین اٹ، وہ پہلے سیکھے اسے کرنا کیا ہے، اسے رکھنا کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے، پھر وہ برڈ لے اور رکھے۔ اور اسی طرح برڈ لے کے نہ رکھے جائیں، اگر آپ کہیں دیکھتے بھی ہیں تو یہ جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت، زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ قیمت ہے، اول تو 300-400-500 کا پرندہ ہے، تو اگر آپ کسی کے پاس دیکھتے بھی ہیں تو اب کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے آپ ان سے لیں اور اسے ریلیز کر دیں ایک طرح اپنا صدقہ سمجھ کے، 300-400 روپے کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس شکرے کی بھی نسل کو بچانا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ریڈ مرلن کی نسل ختم ہو چکی ہے، اسی طرح ان کی بھی نسل ناپید نہ ہو جائے۔ تو یہ جو تھوڑی بہت انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور جو میرا تھوڑا سا خیال تھا جو میں آپ سے ریکویسٹ کی ہے وہ بھی کر دی۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ باشی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اسپیرو ہاک۔